ہو جائے تو کیا کرے؟ جمعے کی جماعت اگر فوت ہو جائے، نکل جائے تو کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، نماز جمعہ سے پہلے ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، سج بن کر، صحیح طریقے سے، شان و شوکت کے ساتھ، تاکہ غیروں پر بھی اس کا اثر پڑے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ قرآن عظیم میں فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان پکار دی جائے، سمجھے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگ کر چلو، ٹھوکر کھا کے گر جاؤ، بلکہ دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ذہن اس طرف رکھو، دکان بند کر دو، مارکیٹ بند کر دو، کاروبار بند کر دو، سارے کاموں کو بند کر کے جو ہے اب مکمل طور پر متوجہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف پہنچو، مسجد کی طرف پہنچو۔ سمجھ گئے آپ؟ لہذا نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کی نماز کا خاص طور سے جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اور پہلے ہی سے نماز جمعہ کے لیے تیار رہنا چاہیے، بلکہ اذان سے پہلے ہی پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور مساجد کے ائمہ کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مساجد میں اذان جمعہ کے بعد، جمعے کی اذان سے پہلے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں مسجد میں، اور اذان جمعہ کے بعد فوراً، سمجھے آپ، اذان جمعہ کے بعد سنتوں کا وقت جو ہے وہ پہلے دے دیں یا بعد میں، اور خطبے تک جو بیان کریں، بیان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں، صحیح طریقے سے مسائل سمجھائیں، نماز کے تعلق سے سمجھائیں، وضو کا طریقہ بتائیں، غسل کا طریقہ بتائیں، طہارت کا طریقہ بتائیں، حقائق اسلام بتائیں، عقائد بتائیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، سارا کا سارا ذخیرہ۔ کتنی بار یہ کہا جا چکا ہے کہ سارا کا سارا ذخیرہ جو ہے وہ کتابوں میں بھرا ہوا ہے، اس لیے کتابوں کا سہارا لے لے کر جو ہے ہر امام صاحب سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اردو تو ہر آدمی جانتا ہی ہے۔ اگر جو ہے کتابوں کا سہارا نہیں لیا جائے گا، اللہ اور رسول کی رضا کا سہارا نہیں لیا جائے گا، خلوص یہ ہے کہ لوگوں کو مسائل سمجھائیں، کتاب دیکھ کر سمجھائیں، یہ خلوص ہے، سمجھے آپ۔ اور جو صرف یہ کہ جمانے کے چکر میں رہتے ہیں، نہ ان کی یہاں جمتی ہے، نہ آخرت میں ان کی جمے گی، اور اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو حالات تو اس کے خود بخود ہی جم جاتے ہیں۔ لہٰذا حکم یہ ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70-80% تقریباً الا ماشاء اللہ لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی جن کو صحیح طریقے سے نمازیں پڑھنا نہیں آتی ہیں۔ ان کو نمازیں کون سکھائے گا؟ انہیں نمازیں، وہ کہیں کسی مدرسے میں تو جائیں گے نہیں ایڈمیشن کے لیے، ان کو جو ہے سمجھانے کا بس یہی طریقہ ہے کہ جمعے کے دن خاص طور سے اور فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو سمجھاتے رہیں۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ چاہے ایک نشانی ہو۔ اور فرمایا کہ تم میں کا جو شاہد ہے، جو حاضر ہے، وہ غائب تک پیغام پہنچائے۔ تو جتنی بات جو جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہ گرا بھی نہیں گزرے گا ائمہ کرام پر، ورنہ تو ائمہ کرام اپنے دلوں میں اس بات کا بھی خوف رکھتے ہیں کہ ہر جمعے کی نماز کے لیے ہم نئی نئی تقریریں کہاں سے لائیں، نئے نئے بیان کہاں سے لائیں۔ تو اسلام جو ہے کسی کو زحمت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ رحمتیں بانٹنے کے لیے آیا ہے، اور اس کا سیدھا سمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو سمجھائیں، سلو انداز میں سمجھائیں، صحیح طریقے سے خلوص و محبت کے ساتھ۔ اس سے کئی فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں جو خوف ڈر تھا کہ ہر جمعے کو میں کہاں سے لاؤں نئی نئی تقریریں، نئے نئے بیانات،
وہ خوف بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور ہر مسئلے کو مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کریں، پہلے اس کو خود سمجھ لیں، خود اگر نہیں آتا دوسرے سے پوچھ لیں، اس لیے کہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر کوئی بات تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ لہٰذا جمعے کے دن خاص جو ہے اس کا خیال رکھا جائے کہ جمعے کی اذان کے بعد لوگوں کو کم سے کم آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ جتنا بھی وقت ہے سمجھے اس میں سمجھانے کی کوشش کریں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، لوگ آپ سے محبت رکھیں گے، نمازیوں کی تعداد بڑھے گی اور اس طریقے سے دینداری کے لوگ قریب آئیں گے اور سنیت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ سل و انداز میں محبت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہی پیغام اللہ پاک نے دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بلائیے۔ لہٰذا ادب و احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ بہرکیف مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ کسی کی جمعے کی نماز اگر فوت ہو جائے تو کیا کرے۔ جمعے کی نماز اگر فوت ہو جائے تو دوسری مسجد میں اگر مل سکتی ہو تو کسی سنی مسجد میں دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے، اور وہاں پر بھی اگر نہیں ملی نماز تو پھر ظہر کی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ جمعے کی قضا نہیں ہے، جمعے کی قضا نہیں ہے، اس کا جو بدل ہے وہ ظہر کی نماز ہے۔ کہیں بھی اگر جمعہ نہ ملے، سمجھے آپ، مجبوری میں ایسی اگر حالت پیش آ جائے، اولاً تو کوشش کرنا چاہیے، جمعے کی نماز کا پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کسی پریشانی کی وجہ سے اگر جمعے کی نماز نہ ملے تو اس